بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ شیخ عبدالحکیم مراد اسکالر ہیں کیمبرج انگلینڈ میں، اور ان کے یہ جو چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں انہوں نے کوئی 100 ایک قسم کی انگریزی میں ایفورزمز جیسے کہتے ہیں، صوفیہ کرام کے اکثر اقوال میں اس طرح کے مختصر ایک جملے میں یا بہت ہی چند الفاظ میں بہت گہری بات کہہ جاتے ہیں۔ تو یہ اس کتاب کا جو نام ہی ہے یا جو اس میں انتخاب ہیں، کامنٹری آن دی 11th تو معلوم نہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں نے کتنا کچھ معلوم ہے۔ یہ پروفیسر ٹی جے ونٹرز born, bred in Britain to a very British family background. ان کی تعلیم بھی بہت ہی ٹپیکل کلاسیکل برٹش اسکولنگ، اور وہاں سے پھر کیمبرج گئے، اور ان کو شوق ہوا عربک سیکھنے کا۔ اس وقت تک کوئی مذہب کے ساتھ ان کے لگاؤ نہیں تھا، کوئی فکر نہیں تھی، اور خیال یہ تھا کہ عربک سیکھ کے مڈل ایسٹ جا کے خوب پیسے بناؤں گا، عربوں شیخوں کے پاس بہت پیسے۔ خیر نتیجہ یہ ہوا کہ ماشاءاللہ وہ اسلام میں آ گئے۔ سو ان کا جو سارا کچھ ٹیچنگ ہے، رائٹنگز ہیں، لیکچرز بھی ہیں، یہ اس کی خاصیت یہ ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ یورپ میں بھی برٹن، وہاں کے پیداوار steeped in the European traditions and the Christian tradition, and very familiar with the Jewish traditions، کیونکہ Christianity and Judaism ایک ہی ٹریڈیشن ہے۔ تو ایک طرف یہ بیک گراؤنڈ، اینڈ ایز اے اسکالر انہوں نے عربک کے علاوہ ٹرکش اور پرشین بھی سیکھی۔ تو ایک طرف ڈیپ ویسٹرن روٹس، اور اس کے بعد جب اسلام میں آئے تو اتنے ہی گہرائی میں وہ اسلامک ٹریڈیشنز میں بھی، بلکہ خاص ان کا جو پیغام ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ سیدھا اسلام کی اصل روح تک پہنچے ہیں، سمجھا ہے اسے، مکمل طور پہ اس کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو یہ دونوں ٹریڈیشنز کے اندر وہ اتنے ہی گہرائی سے ان کو سمجھتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ یہ کس زمانے میں زندہ ہیں، لیٹ 20th سینچری، ارلی 21st سینچری، یعنی ہمارا دور آج کل کا۔ تو یہ ان کے جو میسج کہہ لیں، یہ آج کل کے ماڈرن دنیا، بلکہ پوسٹ ماڈرن دنیا کے اندر نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے، لیکن بالخصوص ان کا جو فوکس ہے وہ
آج کل کے نوجوان مسلمان، بلکہ نوجوان نہ بھی ہوں مسلمان، ان سے مخاطب ہیں. اور جیسے ان کا بیک گراؤنڈ جہاں رہتے، جہاں پڑھا اور جس زمانے میں پیدا ہوئے، تو پوسٹ ماڈرنسٹ جو یہ ایک ایتھوس ہے، اس کو یہ پوری طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے ہسٹوریکل روٹس کو بھی سمجھتے ہیں، فلسافیکل روٹس بھی سمجھتے ہیں، اور اس کا تعلق یہ جو سیمیٹک ریلیجنز کے ساتھ تینوں بنتے ہیں، اسلام، کرسچینٹی اینڈ جوڈائزم. تو اس سارے چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک لحاظ سے اکثر پروفیسر ونٹر کو لوگ، کم از کم میرا تو اکثر خیال آتا ہے، پیپل لائک مارٹن لنگز، گائی ایٹن، یعنی سنسیئر کمپلیٹ مسلمز بٹ برٹش مسلمز، انگریز مسلم. فرق یہ ہے کہ یہ لوگ ارلی 20th سینچری کی بات کر رہے تھے، وہ ماحولی اور تھا، وہ دنیا اور تھی. اور یہ جس دنیا سے مخاطب ہیں، جس سے ہم لوگ جس میں ہیں، جی رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کو سہ رہے ہیں جس طرح سے بھی، تو یہ 21st سینچری کے پوسٹ ماڈرنسٹ انسان کی زبان بول رہے ہیں. وہی استعارے، ان کے ریفرنسز، سمبلز جو آج کل کی عام بول چال اور فلسافیکل ڈسکورسز کا حصہ ہیں. تو لیکن اس سے بھی زیادہ ان کی جو خاص کوشش رہتی ہے وہ کہ یہ جو اسلامک ڈائسپورا، یہ بھی اسی زمانے کی پیداوار ہے. اس سے پہلے اس نوعیت سے اتنے زیادہ مسلمان ویسٹرن ممالک میں، دوسرے ملکوں میں یہ پہلے نہیں ہوا تھا. اب 2-3 جنریشنز کے بعد ان کے اپنے بہت مخصوص قسم کے مسائل ہیں، اور وہ ایک عجیب نفسیاتی کشمکش میں، کنفیوژن میں کہ یہ ہمارے پیرنٹس کیا کہہ رہے ہیں. آپ سب جانتے ہیں، آئے ہوئے پنڈ سے، ایک آزاد کشمیر سے، مینچسٹر میں، ان کے بیٹے، پھر ان کی اولاد، وہ انہوں نے دیکھا ہی کچھ نہیں جو اب کی پود ہے. انہوں نے وہی برٹش سکولز وغیرہ، لیکن پھر وہ ایک گیٹوائزیشن جو ہے کہ وہ اپنے اندر بند بھی ہیں، اور پھر جو جس ماحول میں ان کی طرف ہر وقت انگلی اٹھائی جاتی ہے اور ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں اور جہادیز ہیں اور ان سے تو اور بعضوں کی واقعی حرکتیں بھی ایسی ہیں. تو یہ مسائل ہیں، یہ دنیا ہے، یہ ہم سے ان کنڈیشنز میں وہ ہماری بات کر رہے ہیں. تو مینلی ان کا میسج یہ ہے. اچھا، اسی موجودہ دنیا کی خصوصیات میں یہ جو ہمارے سامنے ایک جہادی فنومینن آیا ہے، القاعدہ اور پھر IS، اسلامک اسٹیٹ، ابھی تو وہ بغدادی صاحب کہتے ہیں فائنلی ختم ہو گئے، لیکن یہ فنومینن تو نہیں ختم ہوتا. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو اس کی کیا اصلیت ہے، وہ بھی ہمیں ضرورت ہے سمجھنے کی، اور ویسٹ کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کیا ہے، یہ لوگ کیا ہیں، اور تم خود کیا ہو. تو یہ ان کا میسج ہے.